وہ معاشرے کی ایک بڑی قبیح اور بدترین برائی بیان کرتے ہوئے ہو رہا ہے۔ اس دور کے معاشرے میں بھی یہ بات تھی، لیکن اس دور میں یہ عادت منافقین میں تھی، اور کم نصیبی یہ ہے کہ آج یہ عادت کلمہ پڑھنے والوں میں پائی جا رہی ہے۔ بری عادت وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات ایسی کی جائے، ایسی عیب جوئی کی جائے، کسی کا عیب بیان کیا جائے کہ اس کا دل دکھے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، بری بات ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا، یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں یار میں منہ پھٹ ہوں، میں کسی کی رعایت نہیں کرتا، میں تو بول دیتا ہوں۔ تو شریعت کی بات اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو حق ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے، ذاتی عناد کے لیے، ذاتی بغض کے لیے آپ کسی کو منہ پہ کھری کھری سنائیں کہ اس کا دل دکھے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ کسی کا بھی عیب نہ اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرو، یہ غیبت ہے، اور نہ اس کے منہ پر بیان کرو، اس سے اس کا دل دکھے گا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ مت پہنچاؤ۔ ہاں، آگے قرآن وضاحت کر رہا ہے کہ اگر تم پر کسی نے ظلم کیا ہو تو پھر اس کے ظلم کو بیان کر دو کہ بھئی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ظلم کیا، لیکن اتنا بیان اجازت تو دے دی کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو اس کو بیان کر دینا چاہیے لوگوں کے درمیان۔ کر سکتے ہو کہ اس نے غلط کیا، جیسے چوری کر دی، میری فلاں چیز چھین لی، میری عزت پہ حملہ کیا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے کر سکتے ہو۔ لیکن پھر کہتا ہے آگے اور بڑھ کر قرآن، اگر نہ کہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، چھپا دو، ظالم کے بھی عیب چھپا دو۔ اور پھر آگے کیا خوبصورت، کیا انداز بیان ہے قرآن مقدس کا، فرمایا اللہ قدرت والا ہونے کے باوجود درگزر کرتا ہے، بندو تم بھی درگزر کر دیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، صحابہ کی زندگی میں دیکھیں، اولیاء اللہ کی زندگی میں دیکھیں، آپ درگزر دیکھیں۔ لوگوں کو مسواک کرنے کی سنت یاد ہے، اللہ کا شکر ہے، یاد رہنا بھی چاہیے، یاد ہے۔ کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت بھی یاد ہے، امامہ بھی ایک حد تک لوگ پہن رہے ہیں، کرتے پاجامے بھی پہن رہے ہیں۔ لیکن ان ساری سنتوں سے جو بڑی سنت ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے، تکلیف پہنچائے، تم اس کو معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو۔ بہت بڑی بات ہے، یہ اہل دل کا کام ہے، اہل استقامت کا کام ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ظلم کیا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، لیکن جب 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے ہیں، فاتح کی حیثیت سے کوئی روک نہیں سکتا تھا حضور علیہ السلام کو، طاقت اتنی ہو چکی تھی۔ جب گئے تھے تو صرف ایک کو ساتھ لے کر گئے تھے، مکے سے نکلے ہیں ایک ذات ہے سیدنا صدیق اکبر کی، اور جب واپس لوٹے ہیں تو 10,000 صحابہ کا لشکر جرار ہے، پوری شان کے ساتھ آ رہے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن جب آئے ہیں مکے میں تو جان کے دشمنوں کو کہا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ سنت مسلمان کب سیکھے گا؟ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جان کے دشمنوں کو معاف کرنا، یہ بڑی چیز ہے۔ اور یہ بات ہمارے نوجوانوں کو جو قرآن کے طالب علم بنے ہیں یا ہر سال قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے جو یہاں بیٹھتے اور آتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر کے حضور کو نہیں مانا تھا، کہہ دیا تھا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے، جنہوں نے چاند کے ٹکڑے دیکھ کر حضور کو نبی نہیں مانا تھا، ان لوگوں نے حضور کا یہ اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعنی سوچیں آپ، ایک طرف چاند کے ٹکڑے کا معجزہ ہے اور ایک طرف معاف کرنا، درگزر کرنا۔
چاند کے ٹکڑوں کو تو انہوں نے جادو، اس کو کیا نام دیتے؟ یہ کام تو جادوگر نہیں کر سکتا نا، یہ کام کوئی ہلکا آدمی نہیں کر سکتا کہ ستانے والوں کو کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اور صرف معاف ہی نہیں کیا، کہا تم سب آزاد ہو، جہاں جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ لیکن قربان جائیں حضور کے اخلاق دیکھ کر پھر وہ آزاد کیا ہوتے، ایسے اسیر اور ایسے غلام بنے۔ بلکہ ایک بات مجھے اور یاد آ رہی ہے، بہت پیاری سی بات، حضور کا ذکر چھڑتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اب یار ہی کا تذکرہ ہوتا رہے۔ ان کی زندگی کی ایک ایک بات دلوں کو جلا بخشنے والی، صورت بھی پیاری، سیرت بھی پیاری، ایک ایک لمحہ پیارا پیارا۔ ایک شخص تھے حضرت عثمان ابن طلحہ، عثمان بن طلحہ، یہ کعبے کے کلید بردار تھے، کعبے کی چابی ان کے پاس رہتی تھی، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر کعبہ میرے لیے کھول دیا جائے تو میں اس کے اندر جا کر عبادت کروں۔ پورا مکہ مخالف تھا، مخالفت کا ماحول تھا۔ اللہ کے رسول نے عثمان بن طلحہ کو کہا کہ عثمان ذرا تالا کی چابی مجھے دے دو کہ کھول دو، میں اس میں جا کر اللہ کی عبادت کروں۔ جس کے لیے کائنات بنی ہے، کعبے کا وجود جس کے دم قدم سے ہے، وہ چابی طلب کر رہے ہیں کہ چابی دو تاکہ میں اندر عبادت کروں۔ اس نے کہا سب کو دوں گا تمہیں نہیں دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہ سب کو دوں گا تمہیں نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول ناراض نہیں، مسکرا کے کہا انشاءاللہ عثمان ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، لیکن جب میرے ہاتھ میں ہوگی تو میں یہ چابی کسی کو نہیں دوں گا، صرف تمہیں دوں گا، اور تمہیں دوں گا تو ایسے دوں گا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا، کوئی نہیں چھینے گا تم سے، یعنی تمہارے خاندان میں رہے گی، اور جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ حضور نے کہہ تو دیا۔ جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، انشاءاللہ جب آئے گا وہ دن تو ہم اس پر تفصیلی تذکرہ کریں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ 20ویں روزے کو وہ دن آئے گا انشاءاللہ، اس پر ہوگا، یاد رکھیے گا آپ، انشاءاللہ ہم اس پر ذکر کریں گے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو پھر وہ چابی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں لائی گئی۔ اللہ کے رسول نے میں کہاں ہے عثمان؟ عثمان کہاں ہے؟ تو عثمان حاضر ہوئے، کہا عثمان میں نے کہا تھا نا یہ چابی میرے پاس ہوگی، میں کسی اور کو نہیں دوں گا، تمہیں دوں گا، یہ لو چابی، اب یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گا۔ آج بھی عثمان بن طلحہ کا خاندان مکے میں موجود ہیں، اور ابھی بھی چابی انہی لوگوں کے ہاتھ میں، یعنی حضور ایسا دیتے ہیں کہ خاندانوں کو نواز دیتے ہیں۔ صرف چابی ہی نہیں دی، قیامت تک خاندان کے رہنے کی گارنٹی بھی عطا فرما دی۔ جو چابی نہیں دے رہا تھا اس پر کرم کتنا کیا، یہ حضور کی شان ہے۔ درگزر کرنا سیکھو، اعلیٰ لوگوں کا کام درگزر کرنا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔